یہ ایک سچی کہانی ہے اور آپ بیتی بھی 25 سال سے بظاہر نہ دکھنے والی ایک ایسی افریت جس کی ہولناکیاں اور صفاکیاں آج بھی جاری ہیں۔ ویرانیوں سے شروع ہونے والا یہ قصہ اب لاہور کے گنجان آباد علاقے میں ایک سچ کہانی کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ میں آج لاہور کے جس علاقے میں رہتا ہوں وہ بہت گنجان آباد ہے، ہزاروں گھروں اور سینکڑوں گلیوں پر مشتمل ایک کالونی ہے، لیکن آج سے 25 سال پہلے یہ ایک ویران علاقہ تھا، ایک زیر تعمیر سوسائٹی۔ چند ایک گھر تھے، وہ بھی ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر تھے۔ تب میری عمر لگ بھگ 6 سال کے قریب ہوگی۔ ہماری گلی میں ٹوٹل 4 گھر تھے اور سامنے ایک کھلا میدان اور کوئی 600 قدم دور ایک قبرستان جس میں بمشکل 15-16 قبریں ہوں گی۔ اس قبرستان سے متصل ایک 4 دیواری بھی تھی، وہ بھی ایک قبرستان تھا جو غیر مذہب عیسائیوں کا تھا۔ اب قصہ مختصر کرتے ہوئے اس خوفناک واقعے پر آتے ہیں جس کا چشمدید گواہ میں خود ہوں۔ سردیوں کی راتیں تھیں، میری آنکھ خوف اور شور سے ملی جلی قرآنی آیات کے ورد سے کھل گئی۔ میری اماں اور بڑی بہن لرزتی آواز کے ساتھ آیت الکرسی پڑھتی جا رہی تھی۔ اس وقت گھر میں خوف کا ماحول میں صاف محسوس کر سکتا تھا۔ بظاہر چھوٹا تھا لیکن اتنا بھی نہیں کہ سامنے کھڑے چہرے پر خوف محسوس نہ کر سکوں۔ تو میں نے انہیں دیکھنا شروع کر دیا اور رونا شروع کر دیا۔ آج پھر سے گلی میں موجود گھروں پر خون آلود گوشت کے ٹکڑے پھینکے گئے تھے، اور ایسا تب سے ہو رہا تھا جب سے اس علاقے میں آبادکاری کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ ہمیں محلے میں آئے ہوئے 8 ماہ ہی ہوئے تھے۔ ہم سے پہلے 3 گھر 2 سال سے مقیم تھے۔ باقی علاقہ میں اور بھی گھر تھے لیکن سب ایک دوسرے سے فاصلے پر تھے۔ پہلے تو صرف پتھر پھینکے جاتے تھے، وہ بھی آدھی رات کے بعد، لیکن اس بار خون آلود گوشت کے ٹکڑے اور سب سے مختلف ڈراؤنی بات، گھروں کی دہلیزوں پر گاڑھے خون کے لوتھڑے پڑے تھے جو پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ بلیوں اور کتوں کے رونے کی آوازیں بھی بہت سے زور سے آ رہی تھیں۔ ابا گھر نہ تھے، وہ روزگار سلسلے میں اکثر شہر جایا کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ ہم پر ہر وہ رات بہت بھاری گزری۔ ساری رات ہم نے جاگ کر خوف سے گزاری۔ صبح سویرے دن چڑھے ہماری باہری دروازے پر ایک محلے کی عورت نے دستک اور آواز دی جس سے ہماری جان میں جان آئی۔ سردیاں تھیں اور چاروں طرف کھلے میدان تھے، اسی بنا پر صبح سویرے دھند ابھی کافی گہری تھی۔ وہ رات بظاہر تو گزر گئی لیکن اس رات وقوع پیش ہونے والے واقعات کی پراسراریت اور خوف میرے ذہن میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو چکا تھا۔ ایک نادیدہ مخلوق کا خوف آسیبی میری روح تک میں پنجے گھاڑ چکی تھی۔ صبح کا وقت تھا، دروازے پر ہونے والی دستک اور ہمسائے کی آواز نے ہمیں خوف کے اس آسیب سے نجات دلائی۔ تھوڑی ہمت بندھی، حالانکہ صبح کا وقت تھا لیکن کڑاکے کی سردی اور گہری دھند کی لہر نے ابھی بھی ماحول کو خوفناک اور دھندلا کر رکھا تھا۔ اماں نے باہر کا دروازہ کھولا تو ہمسائی اندر آ گئی۔ اس کا پیلا زرد چہرہ گزری رات کی کہانی بتا رہا تھا۔ لرزتی آواز کے ساتھ اس نے بتایا کہ ہماری گلی اور محلے کے تمام گھروں کے باہر خون آلود لوتھڑے سے لیپ ہوئی ہے، اور فقط یہی نہیں، لوگوں کے گھروں میں خون آلود کچے گوشت کے ٹکڑے بھی برستے رہے ہیں جنہیں نہ تو کسی بلی نے منہ لگایا ہے اور نہ ہی کتوں نے نوچنے کے قابل سمجھا ہے اور نہ ہی جرأت کی ہے، بلکہ یہ جانور بھی سہمے سے ڈرے دبکے بیٹھے ہیں۔ حالانکہ ساری رات یہ جاگ کر بھونکتے رہے ہیں۔ پورے محلے میں اب ایک خوف کا ماحول تھا جو ایک تناؤ کی صورت اختیار کر چکا تھا۔ مختلف باتیں، قصے، افسانے اور اندازے لگائے جا رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا یہ جنات ہیں تو کوئی کہہ رہا تھا ان زمینوں پر قبرستان تھے جو فنا ہو چکے ہیں۔ میں شروع میں لکھ چکا ہوں کہ ہماری گلی میں صرف 4 گھر ہیں، سامنے ایک وسیع میدان ہے اور کچھ فاصلے پر ایک قبرستان۔ 600 قدم دوری پر قبرستان تھا اور اس قبرستان سے متصل ایک 4 دیواری تھی۔ وہ بھی قبرستان ہی، لیکن وہ غیر مذہب عیسائیوں کا تھا۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا اس قبرستان میں عامل حضرات کا آنا جانا ہے جو رات دیر پیر وہاں بیٹھ کر چلے کاٹتے ہیں اور جادو ٹونے کرتے ہیں
اور مجھے بھی اس بات سے ہرگز اختلاف نہیں تھا، کیونکہ اکثر بیشتر جب ہم بچے کھیلتے ہوئے اس طرف نکل جاتے تھے تو وہاں پر کپڑے سے بنی گڑیاں پڑی ہوتی تھیں جن میں چاروں طرف بہت بھیانک انداز میں سوئیاں چبھوئی ہوئی ہوتی تھیں۔ خیر اس دن میرے ابا جان بھی دوپہر تک واپس آ چکے تھے اور انہیں بھی محلے داروں کی زبانی گزری رات کی سب بات پہلے ہی پتہ چل چکی تھی۔ محلے کے سب مرد حضرات نے مشورے کے بعد مسجد کے مولوی صاحب سے رابطہ کیا۔ اب تو ایک محلے میں 8-10 مساجد ہوتی ہیں، لیکن پہلے مساجد کی تعداد بھی کم ہوا کرتی تھی۔ ایک علاقے کی 1 یا 2 ہی مساجد ہوا کرتی تھی، اور پھر انہیں ساری بات بتائی تو مولوی صاحب نے بولا، یہ تو یہاں پر برسوں سے ہو رہا ہے اور ایسا ہونا عام اور معمول کی بات ہے۔ نادیدہ شیطانی قوتیں یہاں ہوتی ہیں اور برسوں سے مقیم اور مسلط ہیں۔ ان ویران جنگل کھنڈر مقامات پر آدم کی آبادکاری انہیں تیش دلا رہی ہے، لیکن اس کا اثر کم کرنے کے لیے آپ کو محلے سے 3 کلومیٹر دور ایک اللہ کے بزرگ کے مزار پر جانا چاہیے، دعا اور صدقہ نیاز کرنی چاہیے۔ پھر ہر جمعرات کو مزار والے بزرگ کی نیک روح کا آپ کے گھر پر پھیرا رہے گا اور انشاءاللہ آپ اس شیطانی عفریت سے محفوظ رہیں گے۔ اور ہاں، مولوی صاحب نے ایک بات صاف صاف بتا دی تھی کہ یہ نادیدہ شیطانی عفریت جلد اور 100% نہیں جانے والی، کیونکہ اندھیرا ہے تو اجالا بھی نیکی ہے اور بدی بھی۔ اس لیے اس شیطانی قوت کا زور تو کم ہوگا، لیکن وہ کم و بیش اپنی شیطانی صفات اور حرکات سے تنگ کرتی رہیں گی۔ مولوی صاحب سے مشورات کے بعد اہل محلہ نے مل کر چاولوں کی ایک دیگ اور میٹھا دلیا بنوایا اور مزار پر جا کر مشترکہ دعا خوانی کی۔ چاول دلیا کی نیاز لوگوں میں تقسیم کی اور پھر واپس آ گئے۔ پہلے کی نسبت اب سب کے دلوں میں خوف کے اثرات کافی کم ہو گئے تھے اور پھر حالات بھی معمول پر آ چکے تھے۔ کبھی کبھار اکا دکا واقعات بھی سننے میں آ جاتے تھے کہ فلاں شخص پر راہ چلتی رات کے وقت سنسان جگہ پر ہڈیاں لگی ہیں یا پتھر مارے گئے ہیں، لیکن اس سب سے زخمی نہیں ہوتے تھے۔ لیکن 2 ماہ بعد یہی ہمارے گھر پر اس نادیدہ شیطانی عفریت نے وہ پہلا ایسا خطرناک وار کیا جو بعد میں گاہے بگاہے ہر دوسرے گھر میں آئے روز ہونے لگا۔ میری بڑی آپا جن کی شادی کے دن قریب تھے، ایک رات سوئے ہوئے اچانک سے ڈر گئیں اور اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا۔ ان کے رونے کا انداز اور آواز انتہائی خوف میں رندی ہوئی تھی۔ آنکھیں ایسی پھیلی ہوئی تھی کہ جیسے ابھی باہر ابل آئیں گی، رنگ پیلا زرد، اور جسم میں لرزش اس قدر شدید کپکپاہٹ بتا رہی تھی کہ ان کا خود پر کنٹرول نہیں ہے۔ 2 ماہ بعد اچانک سے بہن کا یوں خوفزدہ ہو جانا ایک دستک کے مصائب تھی کہ نادیدہ قوت کی ہولناکیاں، شر انگیزیوں کا دور فتنہ ابھی تھما نہیں۔ بڑی بہن کا چہرہ درد شدت میں کربناک صورت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ والدہ محترمہ نے بہن کا بازو مضبوطی سے تھامتے ہوئے اونچی آواز میں آیت الکرسی کو پڑھنا شروع کیا۔ بے شک خدا کے کلام پاک میں خیر ہے اور شفا بھی۔ میری تب عمر چھوٹی تھی، لیکن خدا کے کلام مبارک بہن کو ملتی شفا کا اثر بخوبی دیکھ اور سمجھ رہا تھا۔ والدہ محترمہ کے قرآنی آیات کے ورد سے بہن کی طبیعت کافی سنبھل گئی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی بہن کو گہری نیند آنے لگی۔ اس واقعے کو گزرے ہفتہ بھر ہو گیا۔ اب بظاہر تو سب سکون اور ٹھیک تھا، لیکن ایسا ہرگز نہ تھا۔ وہ بڑی بہن جو بات بات پر بولتی، ٹوکتی، ڈانٹتی، ہنستی، مسکراتی تھی، اب وہ مکمل چپ میں ڈھل چکی تھی۔ آنکھیں چمک سے آری اور خاموش، خالی خالی سی رہتی، چہرہ زرد، بجھا بجھا سا۔ ہفتہ بھر میں ہی بہن کی صحت اس قدر گر چکی تھی کہ دیکھنے والوں کو سالوں کی بیمار لگتی تھی۔ دیواروں، چھتوں کو بیجا گھورتے رہنا اور پھر سہم جانا۔ سچ پوچھے تو ہمارے گھر میں خوف اب مکمل طور پر سرایت کر چکا تھا۔ گزرتے دنوں کے ساتھ ماحول بدتر سے بدترین میں ڈھلنے لگا، اور پھر ایک دن دوپہر کے وقت پھر سے بڑی بہن نے اچانک سے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ لیکن اس بار بہن کے مڑتے ہاتھ پاؤں اور اکڑتے جسم نے پورے گھر کے ہوش اڑا دیے۔ ہمارے گھر میں کوہرام سا مچ گیا۔
اماں اور ہم سب بہن بھائی حواس باختہ ہو گئے تھے۔ گھر سے اٹھتے شور کو گلی کے دوسرے لوگوں نے جب محسوس کیا تو پھر لوگ ایک مجمع بنا کر ہمارے گھر میں جمع ہو چکے تھے۔ خیر عورتوں نے اماں کے ساتھ مل کر بہن کو سنبھالا، لیکن کچھ دیر بعد حیرت انگیز طور پر بہن کو ہوش آ گئی۔ بظاہر تو وہ بالکل صحیح اور ٹھیک لگ رہی تھی، لیکن ایسا نہیں تھا۔ وہ پہلے کی طرح خاموش، سہمی، ڈری ڈری سی لگ رہی تھی۔ محلے کی عورتوں کے استفسار پر بیٹی کو کیا ہوا ہے تو اماں نے بیمار ہے کا بول دیا، کیونکہ جوان بیٹی تھی، جلد بدیر شادی ہونے والی تھی۔ وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ پراسرار واقعات اور بہن کا بار بار ڈر جانا اس کا ذکر عورتوں سے کریں۔ لیکن راز پوشیدہ کب تک رہتا؟ اسی دن شام کو ہماری گلی کے نکڑ والی گھر پر تیز شور اور رونے چلانے کی آوازیں شروع ہو گئیں۔ سب کی دوڑ لگوا دی گئی ان چیخوں نے۔ لوگ بھاگم بھاگ جب اس گھر میں گئے تو پتہ چلا کہ ان کی بڑی بیٹی بھی اچانک سے ڈر کر بے ہوش ہو گئی۔ ہاتھ پاؤں مڑ چکے ہیں اور جسم اکڑ رہا ہے، لیکن اس لڑکی کا زور زور سے جسم کو جھٹکے دینا اور عجیب خوفناک آوازیں جو خوف، غصہ اور کرب سے رندی ہوئی تھی نکالا اضافی اور ڈراؤنا امر تھا۔ لیکن کچھ دیر بعد ہی وہ لڑکی بھی پرسکون اور نارمل ہو گئی تھی۔ سب کی دوڑ لگوا دی گئی ان چیخوں نے۔ لوگ بھاگم بھاگ جب اس گھر میں گئے تو پتہ چلا کہ ان کی بڑی بیٹی بھی اچانک سے ڈر کر بے ہوش ہو گئی۔ ہاتھ پاؤں مڑ چکے ہیں اور جسم اکڑ رہا ہے، لیکن اس لڑکی کا زور زور سے جسم کو جھٹکے دینا اور عجیب خوفناک آوازیں جو خوف، غصہ اور کرب سے رندی ہوئی تھی نکالا اضافی اور ڈراؤنا امر تھا۔ لیکن کچھ دیر بعد ہی وہ لڑکی بھی پرسکون اور نارمل ہو گئی تھی۔ ایک دن میں ایسے دو واقعات نے محلے دار اور گلی والوں میں خوف اور تشویش کی لہر کو بڑھا دیا۔ اب سب محسوس کر رہے تھے کچھ تو گڑبڑ ہے۔ سیانے سمجھ چکے تھے کہ بلا پھر سے آن پڑی ہے۔ پہلے فقط ڈراتی تھی، لیکن اس بار تشدد اور تکلیف دینے پر اتر آئی ہے۔ 2 دن پھر ایسے ہی سب پرسکون رہا، لیکن 2 دن بعد محلے کی دوسری جانب گھروں کی لائن میں سے ایک گھر اور بچی کو ایسے ہی تکلیف اور تشدد کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ 25 سال پہلے کی بات ہے۔ تب لوگ سوچ، رہن سہن اور طرز زندگی بہت سادہ رکھتے تھے اور مشکل تھی آج جیسی آسانیاں نہیں تھیں کہ ایک موبائل پر 112 کا آ جانا یا محلے علاقے میں ڈاکٹرز کلینک کی بھرمار ہونا۔ اس نادیدہ قوت شیطانی عفریت نے اپنا زور اور خوف دونوں علاقے پر حاوی کر رکھے تھے۔ شام ڈھلتے ہوئے محلے میں ہو کا عالم ہو جاتا تھا۔ بچے، بوڑھے، مرد، عورتیں حتی المکان کوشش کرتے کہ گھروں سے کم ہی نکلیں، اور گھروں میں موجود جوان بچیاں ایک خوف نادیدہ کے سحر میں جکڑی جا چکی تھیں۔ ہلکی سی آٹ سے بھی ڈر جاتی تھی۔ مولوی صاحب سے رابطہ بھی کیا جا چکا تھا، دم درود اور نظر نیاز بھی بانٹی جا چکی تھی، لیکن منحوسیت تھی کہ اکڑے کھڑی تھی۔ میری والدین نے ہماری بڑی بہن کو خوف کے مارے ہماری نانی کے گھر گاؤں میں بھیج دیا، جو یہاں سے صرف 5 میل کے دوری پر واقع تھا۔ نانی کے گھر والوں کو جب ساری صورتحال کا پتہ چلا تو میری ماموں اور نانی 2 دن بعد ہی ہمارے گھر آ گئے۔ میری نانی اماں تہجد گزار نہایت شفیق عورت تھی۔ اللہ جنتوں میں گھر دے ان کو، آمین۔ نے اماں کو حوصلہ دیا اور بولا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آج پیر کا دن ہے، جمعرات تک کا انتظار کریں۔ جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ہم نے یہ گھر 1 سال پہلے ہی تعمیر کروایا تھا اور ہمیں یہاں شفٹ ہوئے ابھی 8 ماہ ہوئے تھے۔ نانی اماں کا بھی اس گھر میں پہلی دفعہ ہی آنا ہوا تھا۔ سب سے حیرت کی بات یہ ہے کہ میری نانی نے جو اپنی نماز پڑھنے کے لیے جگہ مختص کی تھی وہ گھر کا اسٹور روم تھا۔ امی نے کہا وہاں کہاں نماز پڑھیں گی، وہاں تو کافی کباڑ ہے، تو انہوں نے وہی جگہ وہاں ہی نماز بچھانے کی ضد کی، بلکہ حکم دیا کہ صاف ستھرائی کی جائے، یہاں کا برخ جائے نماز بچھا دی جائے۔ ہم سب بہن بھائی اور والدہ نے مل کر کباڑ کا سامان نکالنا شروع کر دیا۔
सामान निकालने के बाद ये तय हुआ कि सफाई अब कल सुबह की जाएगी। शाम का वक्त हो रहा था और हम नन्ही जाने भी थक चुकी थी। है रात 11 का वक्त होगा कि मुझसे 3 साल बड़ा भाई रोते हुए वालदा की चारपाई के पास गया और बोला कि मुझे किसी ने सोए हुए कमर में जोर का थप्पड़ मारा है। हालांकि हम सब बहन भाई गहरी नींद में थे। भाई ने रोते हुए वालदा की तरफ कमर करके कमीज उठाई तो वालदा की जान निकल गई। भाई की खाल पर लंबी उंगलियों के निशानात पड़े हुए थे, वो भी नीले नील की तरह। मेरी वालदा ने जल्दी से उठकर अपनी वालदा नानी जान को जगाया और सारी सूरत-ए-हाल बताई, लेकिन बजाय इसके कि नानी अम्मा परेशान होती, उन्होंने मेरे भाई को अपने पास ही सुला लिया और वालदा से कहा कि अभी आयतुल कुर्सी पढ़कर सो जाएं। तुम और नानी अम्मा खुद भी कुरानी आयत का वेद करके सो गई। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हमारी नानी अम्मा इबादत गुजार, तहज्जुद गुजार खातून है। रात जल्द उठकर इबादत में मशगूल रहना इनका बरसों से मामूल था। अगले दिन हमने जोर से पहले स्टोर रूम की अच्छे से सफाई करके काबे रुख जाए नमाज बिछा दी और कुरान मजीद भी रख दिया। अब नानी अम्मा नमाजें, तिलावत शरीफ और जिक्र और अस्कार उधर ही बैठ के किया करती। सच पूछें तो अब ऐसा महसूस होता था कि जैसे घर से मनहूसियत और खौफ के साए कम होते जा रहे हैं। हर एक फर्द पुरसकून नजर आ रहा था। जुमेरात का दिन था, मामूल से गुजरा और असर के बाद नानी अम्मा ने वालदा से कहा कि 2 अदद चिरागों में सरसों का तेल डालकर रुई से रोशनी बत्ती बना दे और अगरबत्तियां भी मंगवाने का बोला। इससे काम और एहतमाम मगरिब की अजान से पहले करने थे। शाम मगरिब से थोड़ा पहले एक चिराग जलाकर घर की छत स्टोर रूम वाले कोने को रख दिया गया और दूसरे नीचे स्टोर रूम के अंदर वाले कोने पर, और दोनों जगहों पर 2-2 अगरबत्तियां भी जला दी गईं। मगरिब की नमाज के बाद नानी ने वालदा से कहा कि आज के बाद तुमने यहीं पर नमाज पढ़ा करनी है। हर जुमेरात को चिराग भी जलाया करने हैं। किसी हाल में भी इस कोने के स्टोर रूम को गैर आबाद नहीं छोड़ना। इंशाअल्लाह नादीदा अफरियत शैतानी कुव्वत अब तुम्हारे घर से दूर रहेगी। और ख़ास बात की भी तलकीन की। छत पर मौजूद कोना और नीचे मौजूद कोने की सफाई सुथराई का ख़ास ख्याल रखना है, नहीं तो नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके बाद नानी अम्मा हमारे घर 15 दिन रही। अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक रहा। चिरागों के जलाने और स्टोर रूम वाले इसरार के राज पर बात हम आगे जाकर करेंगे और मैं सब तफसील से बयान भी करूँगा। मेरी नानी अम्मा ने दूसरे लोगों और घरों के लिए भी यही तलकीन की थी कि घर गैर आबाद कोनों को साफ रखें और हर जुमेरात चिराग जलाएं और ख़वातीन हमेशा वही काबा रुख नमाज पढ़ें। हमारी देखा देखी हमारे गली के दूसरे घरों ने भी यही सब किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गली के हालात नॉर्मल रहे। इलाके में इसी तरह बात फैलती रही। बाकी लोग भी ऐसा करते रहे। अब कभी इक्का दुक्का वाक़यात सुनने को मिल जाते थे, लेकिन पहले जैसा खौफ और हैबत दम तोड़ चुकी थी। 2 साल बाद बड़ी बहन की माशाल्लाह से शादी भी हो गई। अब सब कुछ सुकून में है। बेशक अल्लाह के कलाम में और सफाई में बहुत सुकून है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि सफाई निस्फ़ ईमान है। जहाँ गंदगी होती है वहाँ जिन्नात भी ज़्यादा होते हैं। इसलिए हमें अपने घरों को साफ सुथरा रखना चाहिए।